روزنامہ جنگ کی ادارتی صفحات پر دو مشہور ادیبوں کے درمیان گرما گرم الفاظ کا تبادلہ جاری ہے۔ ان میں سے ایک مشہور صحافی سہیل ورائچ اور دوسرے مشہور مصنف اور PMLN کے سینیٹر عرفان صدیقی ہیں۔ دونوں ادیبوں نے اپنے کالموں میں ایک دوسرے کو شرمناک القابات سے نوازا ہے اور ایک دوسرے پر تاریخ کو مصنع کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے جھگڑے کی اصل وجہ کیا ہے اور عوامی حلقوں میں یہ جنگ کون جیت رہا ہے۔ سہیل ورائچ پاکستانی صحافت کے ایک جانی مانی آواز، سینئر کالم نگار، اور عرفان صدیقی سینئر کالم نگار، سینیٹر اور سابق وزیر نون لیگ کے مابین اختلاف کے باقاعدہ آغاز ورائچ صاحب کے کالم تسی اچھے اسی کسوری سے ہوا۔ اس سے قبل عرفان صدیقی، جو کہ نون لیگ کے حق میں اس سے قبل معتد کالم مختلف اخباروں میں شائع کروا چکے تھے اور بارہا اس بات کو بہت سی سطوحات پر ثابت کر رہے تھے کہ نون لیگ کو کسی صورت پاکستان تحریک انصاف سے مفاہمتی پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے 9 مئی جیسے سیاہ کارنامے پر معافی کی گنجائش نہیں، ان تمام نکات کو ثابت کرنے کے لیے صدیقی صاحب نے کئی دلیلیں عوام کے سامنے قلم بند کی، جن کا باقاعدہ جواب ورائچ صاحب نے اپنے کالم تسی اچھے اسی کسوری دینا شروع کر دیا۔ بھلے شاہ کے شعر سے آغاز کرتے ہوئے سہیل ورائچ نے پہلے وضاحت کی کہ شعر میں اچھے سے مراد عرفان صدیقی صاحب ہیں، کسوری سے مراد سہیل ورائچ صاحب۔ بذات خود اچھے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے عرفان صدیقی صاحب کو پیر باصفا، استاذ الاستاذہ، کئی جرنیلوں کی تعلیمی مرشد جیسے القابات سے بھی نوازا اور خود کو انہوں نے کسوری اصطلاح استعمال کرتے ہوئے قصوروار کہا جو مفاہمتی پالیسی کا لمبردار ہے اور 3 دفعہ کے بجائے معاف کرنے کی صلاح دے رہا ہے۔ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ جناب عرفان صدیقی کے ملک بھر کے روزناموں میں شائع ہونے والے تازہ خیالات سے لگتا ہے کہ جیسے نون انقلاب فرانس یا انقلاب روس کے بعد برسر اقتدار آنے والی ہے، اس لیے رد انقلاب کے ولن کھلاڑی خان اور اس کے ساتھیوں کو معافی نہیں دیں گے۔ ان کے خیال میں کھلاڑی خان کا جرم اس قدر ناقابل معافی ہے کہ فی الحال مٹی پاؤ کی بات کرنا ہی فضول ہے۔ جیسے کہ عرفان صدیقی صاحب اپنے گزشتہ کالمز لیول پلیننگ فیلڈ کا واویلا اور عمران خان اور مٹی ڈالو کا نظریہ ہے، بہت دفعہ اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ عمران خان کو لیول پلیننگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کسی طرح ناجائز ہے، جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی پر بھی تنقید کی جن کی طرف سے یہ نکتہ اٹھایا گیا۔ وہ اپنے کالم لیول پلیننگ فیلڈ کا واویلا میں لکھتے ہیں کہ انتخابی نتائج کے بعد دھاندلی کا واویلا شکست خوردگان کا شیوا رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے حامیوں کی تالیف قلب کے لیے اس طرح کے جواز تراشتی رہتی ہیں، لیکن جب یوم انتخابات سے مہینوں قبل ہی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کو بیانیے کا درجہ دے دیا جائے تو جان لینا چاہیے کہ کسی متوقع افتاد کی آہٹ ابھی سے محسوس کی جانے لگی ہے اور جلی حروف میں لکھا نوشہ دیوار کمزور بصارت والی آنکھوں کو بھی دکھائی دینے لگا ہے۔ انہوں نے اپنے اس کالم میں پیپلز پارٹی پر بھی بھرپور تنقید کی، جس میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی انتخابات میں تمام جماعتوں کے لیے یکساں اور کیوں کر رہی ہے؟ کیا ملک کے طول و عرض میں اس کی مقبولیت کی دلپذیر ہوائیں چل رہی تھیں جو اچانک راستہ بھول کر رائے ونڈ کی طرف نکل گئی ہیں؟ کیا رائے عامہ کے جائزے سے اسے پاکستان کے عوام کی پہلی ترجیح بتا رہے تھے؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے کہ وہ وزارت عظمیٰ کی پالکی بلاول ہاؤس میں اترتے دیکھنے لگی تھی کہ یکایک سارا کھیل بکھر گیا ہے۔ 2 سال سے زائد ایک حکومت میں رہنے کے بعد نون لیگ کے انتہائی اہم رکن کی طرف سے ایسی سخت تنقید بہرحال تعجب کی بات ہے۔ لیول پلیننگ فیلڈ PTI کو نہ ملنے کی وجہ عرفان صدیقی نے 9 مئی کے واقعے کو ٹھہرایا، جس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا 9 مئی ایک سوچی سمجھی سازش اور بھرپور منصوبہ بندی کی کھوک سے پھوٹا۔ جو آج قیمت PTI کو ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ 9 مئی کے بھیانک واردات کے مقابلے میں کچھ ایسی بھاری بھی نہیں۔ کیا اس سے بڑی کسی سازش یا بغاوت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ 1951 میں جنرل اکبر خان سازش سے لے کر 1995 میں جنرل ظہیر الاسلام کی آپریشن خلافت نامی سازش تک کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ 9 مئی جیسی سازش برپا کرتے۔ اس کالم میں انہوں نے مزید نون لیگ پر انگلیاں اٹھانے والوں کو بھی جواب دیا کہ ماضی شاہد ہے اس بات کا کہ کبھی بھی نواز شریف کو لیول پلیننگ فیلڈ نہ دی گئی، بھلے وہ 2002 کے الیکشن ہو جو جنرل مشرف کی سرپرستی میں ہوئے اور وہ محترم شریف خاندان کے خون کا پیاسا تھا۔ اس وقت نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو جلاوطن تھے جبکہ زرداری صاحب جیل میں تھے۔ پھر 2008 کے الیکشن دوبارہ پرویز مشرف کی زیر سرپرستی منعقد ہوئے جس میں پیپلز پارٹی اور جنرل پرویز کیانی کے درمیان مکمہ ہو گیا۔ 2013 کے الیکشن میں بھی آصف علی زرداری نے تمام تر نگراں حکومت اپنا اثر و رسوخ رکھنے والے بندوں پر مشتمل بنائی۔ 2018 کے الیکشنز میں بھی نواز شریف اور ان کی بیٹی اڈیالہ جیل میں قید تھے اور جنرل باجوہ کا پروجیکٹ عمران لانچ ہو چکا تھا۔
اپنے دوسرے کالم عمران خان اور مٹی ڈالو کا نظریہ ہے میں بھی انہوں نے پی ٹی آئی پر شدید تنقید کے تیر برسائے اور اس بات کو واضح کیا کہ 9 مئی کا واقعہ کسی صورت بھلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ آج بھی عمران خان اس واقعے کو اپنی ٹوپی میں سرخاب کا پر سمجھتے ہیں اور اسی نظریے کا پرچم تھامے سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں، تو صلح صفائی کیسے ہو، کس سے ہو؟ مزید انہوں نے لکھا کہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد سیاسی ہجان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ صدر الوی نے غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی، جو غداری کے مترادف ہے۔ عمران خان اور صدر الوی نے اس ہجانی، جذباتی اور غیر آئینی رد عمل سے عدم استحکام، بیچ در بیچ بحرانوں اور انتخابات میں تاخیر کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کا ارتعاش مابعد آج تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ اپنے مخالفین سے سوال کرتے ہوئے عرفان صدیقی صاحب نے لکھا، مٹی ڈالو کہ مبلغین پر ایک بنیادی سوال کا جواب لازم ہے۔ کیا 9 مئی کی نشانہ بند تباہ کاری، فوج کے اندر بغاوت اور آرمی چیف کا تختہ الٹنے کی سازش کو معصومانہ بھول چوک اور جمہوری احتجاج کا بنیادی حق قرار دے کر عفو درگزر کی ریشمی قبا پہنا دی جائے؟ کیا خان صاحب نے کوئی ایک بھی مثبت اشارہ دیا ہے کہ وہ ماضی پر لکیر پھیر کر ایک نئے آغاز کی خاطر چوروں اور ڈاکوؤں سے ہاتھ ملانے اور مل بیٹھنے کو تیار ہیں؟ خان صاحب کی طرف سے کسی باضابطہ وکالت نامے کے بغیر بزرگان دانش و حکومت کی طرف سے سب گلے مل جائیں کی رومانی صدائیں صدا بصحرا نہیں تو کیا ہیں؟ اس کے بعد ہمارے سامنے سہیل ورائچ کا وہی کالم تسی اچھے اسی قصوری منظر عام پر آتا ہے اور وہ عرفان صدیقی صاحب کے اٹھائے گئے الزامات کا جواب دینے اور مستقبل میں ایک پرامن لائے عمل کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 9 مئی کھلاڑیوں کی بہت بڑی غلطی صحیح، مگر کیا سیاسی جماعت نے اس سے پہلے کوئی غلطی نہیں کی؟ جیالوں نے پی آئی اے کا جہاز اغوا کر کے غلطی نہیں کی تھی؟ نونیوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے غلطی نہیں کی تھی؟ کھلاڑی نے جنرل باجوہ کو میر جعفر کہا تھا تو نون خان نے بھی گوجرانوالہ جلسے میں جنرل باجوہ اور فیض حمید کے نام لیے تھے۔ جیال خان زرداری نے بھی تو اسلام آباد میں جنرل راحیل شریف کو کھلم کھلا انتباہ کیا تھا۔ مانا کھلاڑی خان کی غلطی بڑی تھی، اس سانحہ کے ذمہ داروں کو سزا ضرور دے، مگر ساری جماعت کو سزا دینا کہاں کا انصاف اور کہاں کی جمہوریت ہوگی؟ وہ انسانی ارتقاء سے دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کیا صدیوں سے انسان نے یہ نہیں سیکھا کہ جنگ سے امن بہتر ہے، فاشزم سے جمہوریت بہتر ہے، گالی سے دعا بہتر ہے، مخاصمت سے مفاہمت بہت بہتر ہے، انتقام لینے سے معاف کرنا کہیں بہتر ہے، رد عمل دینے کے بجائے اچھا عمل کرنا سب سے بہتر ہے۔ سہیل ورائچ عرفان صاحب کو ہتھیار بخش صدیقی صاحب لکھ کر ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب طالبان نے افغانستان اور پاکستان میں ظلم و زیادتی کی ایک خون تاریخ رقم کی، تب آپ کیوں صلح صفائی کی کمیٹی کے سربراہ بن کر ان سے مذاکرات کرنے چلے گئے؟ طالبان ایک مسلح جماعت تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی تو ایک غیر مسلح اور سیاسی جماعت ہے۔ مزید سہیل ورائچ نے اپنے کالم میں لکھا کہ عمران خان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر ہم نے آپ کے ساتھ مل کر آواز بلند کی، مگر آج وہی سب کچھ جب نون لیگ کے ہاتھوں ہو رہا ہے، تب آپ کیوں خاموش ہیں؟ ہم آج بھی ویسے ہی سوال اٹھاتے ہیں جیسے ہم نے ماضی میں سوالات اٹھائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس انتقام کے سلسلے کو کہیں نہ کہیں تھمنا ہوگا۔ اس کے بعد عوام کے سامنے عرفان صدیقی صاحب کا کالم نواز شریف سے نہیں چاوی برداروں سے رجوع کریں، جس میں انہوں نے سہیل ورائچ کے اعتراضات کا جواب دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے لکھا کہ پی آئی اے کا طیارہ پیپلز پارٹی میں نہیں جبکہ ذوالفقار بھٹو کی جماعت الذوالفقار نے ہائی جیک کیا تھا۔ الذوالفقار ایک دہشت گرد جماعت تھی جس سے پیپلز پارٹی نے لاتعلقی کا اظہار کر کے اپنے اوپر اٹھنے والی انگلیوں کو خاموش کروایا۔ دوسرا، نونیوں کا سپریم کورٹ میں واویلا یا معمولی ہلڑ بازی کو 9 مئی جیسی سازش سے موازنہ کروانا ایک احمقانہ حرکت ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے مزید لکھتے ہوئے اس اعتراض کا بھی جواب دیا کہ نواز شریف نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو تاریخ کے بدنام زمانہ ناموں میں نہیں پکارا۔ یوں ہی آصف علی زرداری نے بھی ایک سچی بات کہی تھی کہ آپ لوگ 3 سال بعد اپنے عہدوں سے برخاست ہو جائیں گے جبکہ ہم لوگ یہیں رہنے والے ہیں، مگر عمران خان نے ملک کے سپہ سالار کے لیے اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ کا استعمال کیا۔ مزید یہ کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں عمران خان بذات خود بھی راضی تھے اور مستقبل میں بھی ایسی خودسر باغی جتوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہیں گے تاکہ ملک کی سالمیت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ پھر عرفان صدیقی صاحب نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ کئی جگہوں پر جن سوالات کا جواب نواز شریف سے مانگا جا رہا ہے وہ کسی اور کے سامنے رکھے جانے چاہیے، جنہیں انہوں نے اپنے کالم کے عنوان میں چابی برداشت کے نام سے پکارا ہے۔ اس کے بعد بھی ہمارے سامنے اوپر نیچے 3 سے 4 کالم آتے ہیں جن میں دونوں ایک دوسرے پر الزامات اور طعنوں کی تیر برساتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
اگر سہیل ورائچ کی طرف سے عرفان صدیقی کو پیر راولپنڈی کہا جا رہا ہے تو عرفان صدیقی کی جانب سے سہیل ورائچ کو مبلغین مفاہمت کہا جا رہا ہے۔ بحث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ سہیل لڑائی جس بات کے علمبردار ہیں کہ نواز شریف کو اگر مستقبل میں ایک مستحکم حکومت بنانی ہے تو انہیں مفاہمت کی پالیسی کو اپنانا پڑے گا اور عمران خان کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھانا پڑے گا، تب ہی ممکن ہے کہ وہ آنے والے وقت میں ایک کامیاب وزیر اعظم بن سکیں۔ ماضی کی تاریخ صفحات سے انہیں سیکھنا چاہیے کہ جو غلطیاں وہ کر کے آئے ہیں، جو غلطیاں عمران خان نے اپنے دور حکومت، ان کا نتیجہ کچھ خاص بہتر نہیں رہا۔ دوسری جانب سے عرفان صدیقی صاحب اس بات پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کی سازش کے سربراہ تھے، انہوں نے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور وہ اس بات کو ماضی میں ہونے والی بڑی سازشوں سے جوڑتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب اس بات کے بھی حق میں ہیں کہ موجودہ دور کے اندر عمران خان کے ساتھ ہونے والی تمام تر کارروائی نواز شریف نہیں بلکہ افواج پاکستان، جنہیں انہوں نے اپنے قلم میں چابی بردار کے نام سے پکارا ہے، کر رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ تھا اور پوری پاکستانی عوام اس واقعے کے بعد دل گرفتار اور رنجیدہ ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی کو کوئی بھی رائے قرار دیا جانا ایک غلط لائے عمل ہوگا۔ کالم لکھنے کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔